میں ایک عام فہم آج بات کرنا چاہوں گا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا منبر کس طرف جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو برسر منبر لا کر بٹھا دیتے ہیں اور بچے آ کر گفتگو کرتے ہیں کہ ولایت کو ہمیں کیسے ماننا ہے۔ ایک عالم دین گزرا، اس کا بچہ اس کے بعد 5 سال 6 سال کے سن کے اندر اس کو لا کے چند جملے اس کو یاد کروا کے بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی مطالعہ کے، اس بچے کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ وہ گفتگو کر کیا رہا ہے۔ صرف وہ واہ 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 واہ، صرف یہ دیکھنا کہ بچہ برسر منبر ہے اور وہ ولایت کے متعلق بول رہا ہے، لیکن سننے والے یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کو یہ سب کچھ یاد کروا کے کسی مقصد کے تحت منبر پر لایا گیا ہے۔ علامات ظہور امام زمانہ آخر الزمان کے اندر جو علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت دارالسلام کے اندر میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، واقعاً مجھے تعجب ہوا کہ، اور غیبت نعمانی کے اندر بھی میرا خیال ہے کہ یہ علامت موجود ہے، یہ غیبت نعمانی کتاب بھی، اس کے اندر بھی اس علامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ موجودہ دور، اور یہ جو آج میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، جو علامت پیش کی ہے کہ ظہور قائم کی 3 نشانیاں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ظہور قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے پہلے 3 نشانیاں جن کا ذکر امیر المومنین نے کیا، وہ کون سی؟ اہل شام کا آپس میں اختلاف، سیاہ جھنڈوں کرونا وائرس کی فضا، دہشت کی فضا، خوف کی فضا جو چائنا سے شروع ہوئی، آج اس خوف نے رمضان مبارک کے اندر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم ہیں کہ آج اس خوف کے عالم میں بھی ہدایت کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اس فارغ اوقات کے اندر بھی ہم چند لمحے یہ سوچنے کے لیے نہیں نکال سکتے کہ ہمیں اپنے آپ کو ظہور امام زمانہ کے لیے آمادہ کیسے کرنا ہے۔ ظہور قائم اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے پہلے ایسا زمانہ آ جائے گا، اور میرے خیال میں یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے اندر لوگ خوف کے عالم میں، نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اور ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہوگا کہ صبح کے وقت ایک چیز پر ایمان ہوگا اور شام کے وقت اس عقیدے سے، اس ایمان سے انسان متزلزل ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ ہمارا منبر ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے عزاداری کے خلاف بات ہوئی، عزاداری کے خلاف ایک شخص نے گفتگو کی جس نے ایک بدعت کے ساتھ جو ہے وہ عزاداری کا مقایسہ کیا، موازنہ کیا۔ ہر شخص اپنے تئیں کوئی اس کا دفاع کر رہا ہے، کوئی تائید، کوئی تردید، لیکن دیکھیے عزاداری شاعر اللہ میں سے ایک ہے۔ عزاداری سنت پیمبر ہے، عزاداری سنت آئمہ ہے، عزاداری جو ہے وہ سنت اہل بیت ہے۔ اور آج کا یہ کیسا دور ہے نفسا نفسی کا۔ آج ایک ہی گھر کے اندر دیکھ لیجئے کہ اختلاف رائے اس قدر بڑھ چکا ہے کہ بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ کیا ہمیں آئمہ اطہار
اور اہل بیت علیہم السلام نے یہی درس دیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم فقط اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور یہی علامات ظہور امام زمانہ میں سے بھی ایک علامت ہے کہ دنیا کا جو حال ہے وہ بہت برا ہو چکا ہوگا، اور آخر وقت کے اندر اموات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ایک آپ نے فرمایا خدا کی اس ندائے حق کو ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سنے گی، نیز فرمایا صاحب الامر کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ انسانوں کی آبادی کا 10 حصوں میں سے 9 حصے آبادی ختم نہ ہو جائے۔ یہ غیبت نعمانیہ کی حدیث بہار الانوار کے اندر جو ہے وہ نقل کی گئی۔ یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ غیبت نعمانیہ کے اندر یہ یعنی کہ آپ دیکھیے اموات اس قدر بڑھ جائیں گی، خوف اس قدر بڑھ جائے گا آخر وقت کے اندر، آخر الزماں کے اندر، حرص، لالچ، طمع اس قدر بڑھ جائے گا، حقوق العباد بالکل ختم ہو جائیں گے، احساس ختم ہو جائے گا۔ اور قیامت کی علامات میں سے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی علامات میں سے ہی یہ علامات ہیں جو اب پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ اور ان علامات کو اگر آپ کچھ حصوں میں تقسیم کر لیجئے کہ وہ علامات جو وقوع پذیر ہو چکی ہیں، وہ علامات جو ابھی اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اور جو ہم بحث کر رہے ہیں وہ آج موجودہ دور کی کر رہے ہیں۔ ہم موجودہ دور میں کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور آپ کے دروازے پر کسی کا آ کے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، یہ آپ پر خدا کی عنایات میں سے ایک عنایت ہے کہ اس نے اپنی صفت تمہارے اندر پیدا کی ہے، اپنی وہ خصوصیت تمہارے اندر پیدا کی ہے کہ کسی کو تمہارے پاس بھیجا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کا رزق تمہارے رزق کے اندر شامل کر دیا تھا، اور ہم اس چیز کو سوچنے سے سمجھنے سے قاصر ہیں کہ بالکل اگر کوئی ہمارے پاس مانگنے آتا ہے، اپنی مشکل لے کے آتا ہے، مجبوری بیان کرتا ہے، تو کوشش کیجئے کہ بھلے ایک کھجور کے دانے سے ہی اس کی مدد کیجئے، لیکن اس کی مدد کیجئے ضرور، اسے خالی مت لوٹائیے، کیونکہ آپ اس گھرانے کے ماننے والے ہیں، آپ اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں جس میں دشمن کو بھی واپس خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ ہم اور آج یہ رمضان المبارک کے اندر کیسی دہشت اور خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ ایک ملک نہیں، ایک علاقہ نہیں، پوری دنیا اس خوف کی لپیٹ کے اندر ہے۔ اور شام کے اندر کتنے اختلافات رونما ہو چکے ہیں، یہ آپ اگر عالمی جغرافیہ پر نظر ڈالیں، عالمی حالات پر نظر ڈالیں، تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ شام کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی بنیاد پڑ چکی ہے، اور اس کے بعد یہ رمضان المبارک کے اندر، ماہ مبارک رمضان کے اندر خوف اور دہشت کا قائم ہونا، اور علمان والحفیظ بچوں کا ممبر پہ آنا، برسر ممبر آنا، اور بغیر کسی علم کے آ کے تبلیغ کر دینا، یہ ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں معاشرے کو؟ کیا ہمارا عزاداری کا مقصد صرف واہ واہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہمارے پاس تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہ ممبر اور عزاداری ہے۔ خدا را اس کو سنجیدہ لیجئے اور عزاداری کے دشمنوں کو پہچانیے۔ مختلف قسم کے لوگ اس پر بات کرتے ہیں جن کا کوئی علمی معیار نہیں ہے، وہ آ کے عزاداری پر گفتگو کرتے ہیں، وہ ہمیں آ کے دین سکھاتے ہیں۔ کیا دین ہمیں اہل بیت کے علاوہ کسی اور سے ملنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اپنی مشکلات غیروں کے سامنے لے کے جائیں؟ ہرگز نہیں۔
ہمارے وقت کا امام جو ہے، ہمارا وقت کا امام اس وقت موجود ہے، اور خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے فرمایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا ہوں، مجھ سے گفتگو کرو، مجھے اپنی مشکلات بتاؤ، میں تمہاری مشکلات سے واقف ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے گفتگو کرو۔ مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ میں علی جب چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے گفتگو کروں تو میں مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں، علی کون؟ علی جو کل کا کل ایمان ہے، وہ علی کہہ رہا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کرے، میرا پروردگار، میرا خالق مجھ سے بات کرے، تو میں تلاوت قرآن پاک کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم صراط مستقیم کو کیوں قبول کرنے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہو سکتے؟ دنیا، خواہش دنیا اس قدر ہمارے اندر بڑھ چکی ہے کہ ہم فقط سننے کی حد تک، یقین کیجئے عزاداری، جتنے بھی لوگ عزاداری کے اندر آتے ہیں نام سننے کے لیے آتے ہیں، عزاداری سننے کے لیے نہیں آتے۔ یقین کیجئے جب تک آپ مجلس عزاداری کے لیے کسی بڑے نام کو مجلس پڑھنے کے لیے نہ بلائیں، لوگ آتے ہی نہیں۔ لوگ نام سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ ذکر امام حسین سننے کے لیے نہیں آتے۔ یہ علامات ظہور امام زمانہ ہے کہ شخصیت پرست ہو چکے ہیں ہم لوگ، علم پرست نہیں ہیں، شخصیت پرست ہو چکے ہیں۔